الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث میں لیسن نمبر 11 ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نزہۃ القاری شرح بخاری، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 295 تک ہم نے پڑھا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 296 سے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف سے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ سننے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل کی اسکرین پر اس کو دیکھتے بھی جائیں کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ اب الحمدللہ یہ سہولت بھی ہے کہ سننے اور پڑھنے کی سیم ٹائم آپ کو فیسلٹی مہیا کی جا رہی ہے۔ جن کے پاس کتاب نہیں ہے تو ان کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ایک ہی موبائل سے وہ دیکھ اور پڑھ اور سن سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن العاص بن امیہ خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں۔ جلیل القدر تابعی، اپنے وقت کے امام، عادل، زاہد، متورع ہیں۔ متورع کہتے ہیں بہت زیادہ ورع جس میں ہو، تقوی ہو۔ ان کی والدہ ام عاصم لیلہ بنت عاصم بن فاروق ہیں۔ 61 ہجری میں حلوان مصر کے ایک شہر میں اسی سال پیدا ہوئے جس سال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یعنی 61 میں اور 101 ہجری 20 یا 25 تاریخ کو رجب کے مہینے میں پنج شنبہ یا جمعہ کو لگ بھگ 40 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ ان کا لقب اشج بھی ہے۔ اشج کے معنی ہے سر یا چہرے کے زخم والا۔ بچپن میں گھوڑے نے پیشانی پر مار دیا تھا، اس کا نشان رہ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری نسل میں ایک لڑکا ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا، زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم سے بھری ہوگی۔ یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے 86 لغائت 93 7 سال والی رہے، یعنی کہ 86 سے لے کر 93 تک مدینہ منورہ پہ والی رہے۔ اسی زمانے ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسجد نبوی کی توسیع کی، ازواج مطہرات کے حجروں کو مسجد میں داخل کیا، جب سے روضہ اقدس بھی اندرون مسجد آ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ 10 صفر 99 ہجری کو مرا سلیمان بن عبد الملک۔ اس کے مرنے کے بعد خلیفہ ہوئے۔ چونکہ یہ بنی امیہ کی چیرہ دستیوں پر سخت پابندی لگائے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ ان کے غلام کو 1000 دینار کی لالچ دے کر زہر دلایا۔ اسی کی اثر سے 20 دن بیمار رہ کر دیر سمعان میں حلب کے قریب وصال فرمایا، وہیں دفن ہوئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کی مدت خلافت وہی تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن تھی۔ 13 ربیع الاول کو بیعت ہوئی اور خلافت کے تیسرے سال 22
جماد الآخرہ کو وصال فرمایا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کی مدت خلافت 2 سال 5 مہینے 10 یا 15 دن تھی۔ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک اور مقدس ناخن کے تراشے تھے۔ وصیت فرما گئے تھے کہ انہیں میرے کفن میں رکھ دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی جب یہ مدینے کے حاکم تھے۔ فرمایا، میں نے کسی کو ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی کہ سیدنا انس بن مالک جو مشہور صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تابعی ہیں ان کے بارے میں کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ امت کے پہلے مجدد ہیں۔ امام نووی نے فرمایا کہ کثیر علماء نے بھی یہی فرمایا ہے، اتنے زبردست عالم تھے کہ مشہور تھا کہ اس وقت کے علماء ان کے تلامذہ ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث سنی ہے۔ ان کے عہد میں صحابہ کرام کے وجود سے دنیا خالی ہو چکی تھی، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 صدی یعنی 100 سال گزرنے پر آج کا کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بخاری میں صرف ایک حدیث مروی ہے، روات میں ایک اور صاحب عمر بن عبدالعزیز بن عمران ہے جن کی حدیث نسائی نے لی ہے۔ عدی بن عمیر یہ تابعی ہیں، یہ اپنے باپ اور چچا ارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں صحابی ہیں اور ان سے کثیر تابعین نے روایت کی۔ امام بخاری نے فرمایا، یہ اہل جزیرہ کے سردار ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے جزیرہ اور موصل کے عامل تھے۔ اسی زمانے میں ان کو یہ لکھا تھا۔ 120 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیحین میں ان کی کوئی روایت نہیں اور نہ ترمذی میں، البتہ ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ میں ہے۔ ان للایمان فرائض، شراح حدیث نے اپنے وجدان کے مطابق یہ تفسیر کی ہے کہ فرائض سے مراد اس کا معنی فقہی ہے، یعنی جو عبادتیں فرض ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، علم دین کی تحصیل وغیرہ وغیرہ۔ شرائع سے مراد اعتقادات ہیں، حدود سے مراد منہیات شرعیہ ہیں اور سنن سے مراد مستحبات ہیں۔ اس سے بھی امام بخاری کی غرض یہی ہے کہ اعمال جزء ایمان ہیں اور یہ گھٹتے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مذہب یہی تھا۔ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اخیر میں فرمایا، جس نے ان کو کامل طور پر ادا کیا اس نے ایمان کو کامل کر لیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کامل کی اجزاء ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، خزرجی، فقہاء، عباد، صحابہ میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، یعنی فقیہ بھی تھے اور بہت عبادت گزار تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، بہت حسین و جمیل، شجاع، سخی تھے۔ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے، عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے اجتہاد کی اجازت انہی کو ملی۔ جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے تھے تو ان سے دریافت فرمایا، اے معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کیا، کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ فرمایا رسول اللہ کی سنت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا کامل غور و خوض کے بعد اپنی رائے یعنی قیاس سے۔ فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے فرستادے کو خیر کی توفیق دی۔ ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔
کبھی کبھی اپنے ساتھ سواری پر بھی بٹھا لیتے۔ ان کے بارے میں فرمایا قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو: ابن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اس کے علاوہ یہ ملکی سیاست و جنگی مہمات میں بھی صائب رائے رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم ان سے تمام مشکلات میں مشورہ لیتے۔ ایک بار حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد شام کی پوری افواج کے سپہ سالار اعظم مقرر ہوئے، مگر امواس کے طاعون نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو عبیدہ کے چند ہی دن بعد 17 یا 18 ہجری میں وصال فرمایا۔ اس وقت عمر مبارک 34 سال کی تھی۔ ان سے 157 احادیث مروی ہیں۔ 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں میں ہیں، 3 صرف بخاری نے، 1 صرف مسلم نے روایت کی۔ اجلس بنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ مومن تھے، اس لیے ان کے اس فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ ایمان کی باتیں کریں، یا یہ مطلب ہے کہ دلائل و آیات میں غور و خوض کر کے ایمان کو اور مضبوط بنائیں، یا یہ مطلب ہے کہ تجدید ایمان کریں جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے ایمان تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ پہلے معنی کی تائید اس تعلیق کی دوسری روایت سے ہوتی ہے، جیسے ابن ابی شیبہ نے اسود بن ہلال سے روایت کیا کہ مجھ سے معاذ نے کہا آؤ کچھ دیر بیٹھ کر مومن ہو لیں، یعنی اللہ کا ذکر کریں۔ نیز اسی میں اسود بن ہلال ہی سے ہے کہ حضرت معاذ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے فرمایا، اس کے بعد دونوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی حمد کرتے۔ یہ میں شرح پڑھ رہا ہوں اور یہ تعلیق جو ہے وہ پڑھنے سے رہ گئی، ابھی انشاءاللہ تعالی میں یہ تعلیق بھی پڑھتا ہوں صفحہ نمبر 298 پر۔ اور معاذ نے فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا یقین پورا ایمان ہے۔ یہ 2 تعلیقات ہیں، یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ سن لی ہیں۔ آگے بھی ایک تعلیق ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا انسان تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ان کی شرح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ذکر خیر ہوگا۔ ان کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ ابتدا ہی میں حضرت عمر سے بھی پہلے ایمان لائے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ ان کی والدہ ام عبد بھی ایمان سے مشرف ہوئیں۔ بعض احادیث میں ان کو ابن ام عبد بھی فرمایا گیا۔ انہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینے بھی، تمام غزوات میں شریک ہوئے، خادم خاص صاحب سر تھے۔ حضور جب نعلین مبارک اتارتے تو یہ انہیں اپنی آستین میں رکھ لیتے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کو صاحب سر و صاحب نعلین و صاحب سواک و صاحب وسادہ کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سرہانہ مبارک یہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے ان کی، کیا سعادت مندی ہے، اللہ اللہ، خوش نصیبی ان کی۔ جو ہم بھی ہوتے خاک گلشن،
لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اللہ اللہ۔ ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے ابن ام عبد جو پسند کرے مجھے بھی پسند ہے، اور جسے یہ ناپسند کرے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ بہت دبلے پتلے تھے، قد بھی بہت مختصر تھا۔ سبحان اللہ۔ لمبے آدمی بیٹھے ہوتے اور یہ کھڑے ہوتے تو برابر ہی رہتے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سار انہوں نے ہی تن سے جدا کیا۔ مجتہدین صحابہ کی صف اول میں ہیں۔ فقہ حنفی کی زیادہ تر بنیاد انہی پر ہے۔ فقہ حنفی ہی کیا، مطلق فقہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے بویا عبداللہ بن مسعود نے، سینچا علقمہ نے، یعنی بیج کس نے بوئے؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ پانی کس نے لگایا؟ علقمہ نے۔ اور کاٹا ابراہیم نخعی نے، اور گاہا حماد نے۔ گاہنے کو شاید آپ لوگ نہ سمجھیں کہ جیسے گندم کاٹتے ہیں نا، تو پھر اس کو مشین میں ڈالتے ہیں، اس کے جو سٹے ہوتے ہیں تو پھر یہ دانے بن جاتے ہیں، اور بھوسا جو وہ الگ ہو جاتا ہے، پنجابی میں اس کو توڑی بھی کہتے ہیں، وہ بڑا سا ڈھیر لگ جاتا ہے، پھر وہ جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہے۔ تو گاہا حماد نے، اور اسے پیسا ابو حنیفہ نے۔ پیسا مطلب جیسے وہ چکی میں آٹا بناتے ہیں نا دانوں کا۔ اور گھوندا ابو یوسف نے، اور روٹی پکائی امام محمد نے۔ اور ساری دنیا ان کی روٹی کھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ترتیب بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے علقمہ نے سیکھا، پھر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی ہیں، ان کے شاگرد حماد ہیں، پھر ان کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں، اور ابو حنیفہ امام اعظم جو ہیں ان کے شاگرد ابو یوسف، اور ان کے شاگرد پھر امام محمد ہیں۔ امام محمد امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا قاضی اور بیت المال کا خازن بنایا تھا۔ ابتدائے خلافت عثمانی تک اسی منصب پر رہے، پھر مدینہ طیبہ واپس آئے ہیں۔ 32 میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت عمر مبارک 60 سے کچھ اوپر تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ یہ اس درجہ کے صحابی ہیں کہ ان سے چاروں خلفائے راشدین اور کثیر صحابہ نے حدیث روایت کی۔ تابعین ان کے علاوہ ہیں۔ عبادلہ اربعہ میں یہ بھی ہیں۔ عبادلہ اربعہ سے مراد 4 وہ علم و فضل میں ممتاز صحابہ کرام ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں۔ جمہور کے نزدیک وہ 4 حضرات یہ ہیں: عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن العاص۔ لیکن فقہا کے نزدیک عبادلہ اربعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی بجائے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اس میں یہ تطبیق ہے کہ پہلی محدثین کی اصطلاح ہے اور دوسری فقہا کی۔ ان سے 948 حدیثیں مروی ہیں، 64 بخاری اور مسلم نے، 21 صرف بخاری نے، 35 صرف مسلم نے روایت کی ہیں۔ یہ تعلیق پوری یوں ہے: الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان والیقین کلہ۔ یہ مطلب اس طرح ہے: صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا تردد و شک کا شائبہ نہ ہو۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ ایمان صرف یقین اور تصدیق کا نام ہے۔ ابن عمر
یعنی عبداللہ بن عمر، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نام عبداللہ ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ان کی ماں زینب بنت مظعون حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے ساتھ مکہ میں بچپنے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اپنے والد ہی کے ساتھ ہجرت کی، کم سنی کی وجہ سے غزوہ بدر و غزوہ احد میں شریک نہ ہوئے۔ جنگ احد میں شرکت کرنی چاہتے تھے مگر واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ عبادلہ اربعہ میں سے ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد، محتاط، متقی تھے۔ حضرت جابر نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ دنیا کی طرف جھکا سوائے ابن عمر اور عمر کے۔ سبحان اللہ۔ میمون بن مہران نے کہا میں نے ابن عمر سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا، ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے، کلمہ حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ ان بزرگوں میں سے ایک یہ بھی ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حجاج ایک بار دیر تک خطبہ دیتا رہا اور نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ فرمایا اے حجاج، سورج تیرا انتظار نہیں کرے گا۔ عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، حجاج سے آگے بڑھ کر قیام فرماتے۔ اس وجہ سے حجاج ان سے چڑا رہتا۔ حجاج نے ایک شخص کو انہیں شہید کرنے پر مقرر کر دیا۔ اس شخص نے نیزے کی انی زہر میں بجھا لی۔ عرفات سے واپسی میں راستے میں بھیڑ کر کے یہ شخص ان سے چپک گیا اور یہ زہر آلود انی ان کے قدم کی پشت میں چبھا دی۔ اس کے صدمے سے چند دن بیمار رہ کر واصل بحق ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذوالحجہ میں وصال ہوا۔ حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مکہ معظمہ کے قریب فخ میں یا ذو طوا میں مہاجرین کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ نزول وحی سے 1 سال قبل پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد 73 میں وصال ہوا۔ 86 سال کی عمر پائی۔ ان سے 2630 حدیثیں مروی ہیں۔ 170 امام بخاری اور مسلم دونوں نے اور 81 صرف بخاری نے اور امام مسلم نے 31 لیں۔ سے وضو کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے، بعض لوگوں نے ان کے صحابی ہونے میں کلام بھی کیا۔ تقوی کے اصل معنی ہے کسی چیز سے مکمل طور پر بچنا، اور شریعت میں شرک، کفر، گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ اس کے 3 درجے ہیں، اول کفر و شرک سے بچنا، دوم گناہ سے بچنا، تیسرے شبہات سے بچنا۔ ایک چوتھا درجہ صوفیہ کرام کے نزدیک ہے، یعنی ما سوا اللہ سے بچنا۔ تقوی کے تینوں مدارج کی بنیاد خشیت خداوندی ہے، اس لیے تقوی کے معنی خشیت خداوندی کی آتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں تقوی اس معنی میں وارد ہے، یا فتقون، صرف مجھے سے ڈرو، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ حاکا کے معنی کھٹکنے اور تردد کے ہیں، یہاں مراد وہ باتیں ہیں جن کے حلال و حرام ہونے میں تردد ہو، اس کے مباح ہونے پر ظن غالب نہ ہو۔ اس اثر کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ صحیح معنی میں متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسی باتوں سے بھی نہ بچے جن کی حلت و حرمت مشکوک ہو۔ یہی مضمون مسلم شریف کی ایک حدیث میں یوں مذکور ہے جو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور برائی کیا ہے؟ فرمایا نیکی خوش اخلاقی ہے اور برائی ایسا کام کرنا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ اسی کو عطیہ سعدی کی حدیث میں جسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے یوں بیان فرمایا
کوئی اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک اس کام سے بھی نہ بچے جس میں کوئی حرج نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے جس میں حرج ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں بیان فرمایا، پورا تقویٰ یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرے، یہاں تک کہ جسے مباح جانا جاتا ہو اسے بھی نہ کرے، اس اندیشے سے کہ کہیں حرام نہ ہو۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ جن باتوں کی حلت و حرمت کے بارے میں شرع سے واضح نص موجود نہ ہو اور اس کی حلت و حرمت کے بارے میں دلائل شرعیہ متعارض ہوں، اس سے بچا جائے۔ اسی بنا پر فقہ کا یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں علماء اہل سنت اختلاف رائے رکھتے ہوں ان سے بچا جائے، بشرطے کہ اپنے مذہب کی بنا پر کسی محظور و ممنوع کا ارتکاب نہ لازم آتا ہو۔ تو یہاں تک اس تعلیق کی شرح مکمل ہوئی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے، پچھلے صفحہ پر گزری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حدیث ارکان اسلام، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کی شرح اگلے صفحہ 302 پر بالکل آخر میں ہے، تشریحات۔ وہاں پر لکھا ہے بنی الاسلام، صلاۃ کے 16 معانی ہیں، یعنی لفظ صلاۃ جو ہے قرآن و حدیث میں زیادہ تر اس کے 5 معانی آتے ہیں، مطلق دعا، نماز، طلب رحمت کی دعا یعنی درود، انزال رحمت، استغفار۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اس کا فاعل بندہ ہو اور متعلق انبیاء نہ ہوں تو مطلق دعا یا نماز مراد ہوگی، اور اگر اس کے متعلق انبیاء ہوں تو طلب رحمت یعنی درود، اور اگر اس کا فاعل اللہ ہو تو مراد انزال رحمت یعنی رحمت نازل فرمانا، اور جب فرشتے ہو تو استغفار۔ یہاں نماز مراد ہے، اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور پاکی کے بھی ہیں اور اچھی طرح بڑھنے کے بھی۔ یہاں فقہی زکوٰۃ مراد ہے، صیام صوم کے معنی رکنے کے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکا جائے۔ حج کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں، یہاں مراد حج فقہی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 کا مطلب یہ کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جیسا کہ عبدالرزاق کی روایت میں تصریح ہے، یا یہ مطلب ہے کہ 5 ارکان پر ہے جیسا کہ مسلم میں ہے۔ صرف ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد اس لیے قائم ہے کہ عبادت مفروضہ منحصر ہے بدنی اور مالی میں۔ اگر محض مالی ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، اور بدنی کی 2 صورتیں ہیں، صرف قولی ہے یا صرف بدنی۔ صرف بدنی روزہ، صرف قولی توحید و رسالت کی شہادت، یا قولی بدنی دونوں ہے یہ نماز ہے، اور مالی بدنی دونوں ہے تو حج ہے۔ اس حدیث میں حج صیام سے پہلے مذکور ہے، حالانکہ روزہ 2 ہجری میں اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نیز روزہ ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے اور حج صرف مالداروں پر۔ روزہ ہر سال فرض ہے اور حج عمر میں صرف ایک بار۔ اس کا مقتضی تھا کہ صیام حج پر مقدم ہوتا، اور مسلم میں بطریق سعد بن عبیدہ صیام حج پر مقدم ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا والحج و صیام رمضان، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا نہیں، صیام رمضان والحج۔ میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ نیز مسلم میں بطریق حنظلہ جو روایت ہے اس میں صیام حج پر مقدم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بخاری میں روایت بالمانی ہے، اور واو چونکہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب نہیں چاہتا،
اس لیے کوئی حرج نہیں۔ خود کتاب التفسیر میں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں صیام حج پر مقدم ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پانچوں چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں تو لازم آئے گا کہ ان میں سے کسی ایک کا تارک مسلمان نہ رہے۔ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب علامہ کرمانی نے یہ دیا کہ یہاں اسلام سے مراد کمال اسلام ہے، اور یہ طے ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا تارک کامل مومن نہیں۔ جیسے کسی مکان کا کوئی ستون یا کونا گر جائے تو وہ مکان ناقص ضرور ہوگا مگر مکان رہے گا۔ مطلب امیجن کر لیں کہ ایک چھت ہے، اس کے 5 پلر ہیں، جیسے 4 پلر 4 کونوں پر ہیں اور ایک مڈل میں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ 5 پلر ایک دائرے میں ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ اگر میں اس کو ایک اور معنی میں بیان کروں تو یہ بہتر ہے کہ ایک مڈل میں ہے اور 4 جو ہیں چاروں کونوں میں ہیں۔ تو اگر ایک پلر گرتا ہے سائیڈ سے، جیسے نماز کوئی نہیں پڑھتا، تو اس طرف سے چھت گرے گی نا، مگر باقی 3 پلر تو سلامت ہے اور مڈل والا جو مین سپورٹیو ہے وہ بھی سلامت ہے، تو ساری چھت نہیں گرے گی۔ اور اگر ایسا ہو بالفرض کہ سائیڈوں والے چاروں سلامت ہیں مگر درمیان والا پلر گر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ساری چھت مڈل میں گر جائے گی۔ یہ مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسی کے اعتقاد میں خرابی آ جائے کہ وہ کلمہ کفر بک دے اور کفر بھی التزامی ہو، مرتد ہو جائے، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ عمارت ہی ساری وہ چھت گرے گی۔ یہ مڈل والا پلر بہت ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض چاروں پلر گر جاتے ہیں، صرف درمیان والا ہے، تو پھر بھی چھت کچھ نہ کچھ سلامت رہے گی مگر بہت ناقص۔ تو یہ ایک تشریح تھی یہاں پر اس حدیث پاک کی۔ اس کے ضمن میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھا لکھا، تو میں نے اپنی طرف سے ایک مثال کے ذریعہ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حدیث نمبر 8 تک ہم نے مطلب مکمل کر لیا۔ حدیث نمبر 9 اور وہ ہوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ان کا تعارف، ان کا ذکر خیر، اور انشاءاللہ تعالی مزید ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور خوب برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 303 پر اس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔